اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد او دے مک جان دے دکھڑے تمامی او دے مک جان دے دکھڑے ملے جنوں محمد دی غلامی ملے جنوں محمد دی غلامی او دے مک جان دے دکھڑے تمامی میرے آقا دے باجو اور کیڑا میرے آقا دے باجو اور کیڑا گناہگاراں او دے مک جان دے دکھڑے تمامی ملے جنوں محمد دی غلامی وظیفہ ہے بنایا عاشقوں نے وظیفہ ہے بنایا عاشقوں نے رسول پاک دا اس میں گرامی رسول پاک دا اس میں گرامی او دے مک جان دے دکھڑے تمامی ملے جنوں محمد دی غلامی زیارت واسطے پیاں آن حوراں زیارت واسطے پیاں آن حوراں فرشتے دینے آتے ہیں سلامی او دے مک جان دے دکھڑے تمامی ملے جنوں محمد دی غلامی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ
علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و اسلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، ہمارا باقاعدہ سلسلہ وار موضوع نماز ہے، جس کے شروط پر گفتگو کرنے کے بعد اس کے فرائض اور ارکان پر گفتگو کرتے ہوئے ثنا، تعوذ، تثنیہ اور طہارت سورہ فاتحہ پر بحث کر لینے کے بعد آج ہمارا موضوع گفتگو ہے مضامین سورہ فاتحہ۔ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوئی اور تکبیر تحریمہ کے بعد نماز کا سب سے پہلا رکن ہے قیام، کھڑا ہونا۔ جو کوئی قیام کی قدرت رکھتا ہو اس کے لیے فرض نماز کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور قیام کے بعد دوسرا فرض ہے قرات، قرآن پاک پڑھنا۔ اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا الگ واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کا کچھ حصہ، چھوٹی 3 آیتیں یا چھوٹی 3 آیتوں کے مساوی کوئی ایک بڑی آیت تلاوت کرنا، یہ الگ واجب ہے، لیکن مجموعی طور پر قرات یعنی قرآن کا پڑھنا یہ فرض ہے، اور یہ نماز کا دوسرا رکن ہے۔ جب نمازی نماز پڑھتے ہوئے دوسرے فرض تک پہنچتا ہے تو قرات کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: الحمدللہ رب العالمین۔ یہی وہ لفظ ہیں جو قرآن کریم کے بالکل ابتدائی لفظ ہیں۔ جب قرآن پڑھنے والا قرآن کو کھولتا ہے تو سب سے پہلے الفاظ جو اللہ رب العزت کے کلام باری تعالی سے نظر آتے ہیں وہ ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ انہی الفاظ سے قرآن پاک کا آغاز کیا گیا، اور انہی الفاظ سے نمازی نماز پڑھتے ہوئے قرات کا آغاز کرتا ہے۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یارفا نعیمی صاحب نے یہ لکھا، الحمدللہ، اس میں 8 حرف ہیں۔ الحمد، حمزہ لام ہا میم دال 5، للہ، لام لام اور ہا 3، 5 اور 3 8۔ الحمدللہ اس کے 8 حروف ہیں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے
8 دروازے ہیں. تو جو کوئی یہ کلمہ حمد بولتا ہے الحمدللہ، تو اتنا کہنے سے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اتنا کہنے سے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے. اب قرآن پاک کی تلاوت کا سب سے بڑا فیض یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے نے پہلا صفحہ کھول کر پہلا لفظ بولا الحمدللہ، اس کے لیے 8 دروازے جنتوں کے کھل گئے. اب آگے جتنا قرآن پڑھے گا جنت میں درجات بلند ہوں گے، دروازے کھل چکے. اسی بات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ کہنا بھی ناروا نہ ہوگا کہ نمازی نے اپنے رب کی قربتوں کا سفر شروع کیا تھا. پاکیزہ لباس پہنا، خود اپنے بدن کی طہارت کی، پاکیزہ جگہ پر آیا، پھر انتظار کیا وقت کا کہ کب وقت ملاقات ملتا ہے، کب وقت مناجات ملتا ہے. پھر نماز کا وقت آیا تو اسے ایک جہت کی طرف رخ کرنے کا کہا گیا کہ اپنی توجہات کو ہر سمت بکھرے ہوئے خیالات کو ایک نقطے پر، ایک مرکز پر جمع کرو، استقبال قبلہ. تمام شرائط کو پورا کرتے کرتے اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پوری دنیا سے کٹ کر خدا کی مناجات کے روحانی دنیا میں داخل ہو گیا. سبحانک اللہم سے حمد و ثنا کا سلسلہ شروع ہوا. تعوذ تسمیہ کے مقامات سے گزرتا ہوا جب وہ قرات کے رکن میں داخل ہو کر الحمدللہ کہتا ہے تو نمازی نماز کے دوران اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل چکے. ابھی بقیہ قرآن کی قرات باقی ہے. رکوع میں جھکنا، قوما میں اٹھنا، سجدے میں گرنا، جلسہ میں بیٹھنا، قعدے کی جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں ان کے بعد درود و سلام. اس پورے سفر سے اسے کیا کچھ ملے گا یہ تو آگے چل کر ملے گا، لیکن ابھی نمازی الحمدللہ تک پہنچا اور اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھل گئے. الحمدللہ رب العالمین. اور یہی وہ کلمہ ہے کہ جو جنتیوں کا کلمہ ہے. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام. جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں بات کریں گے تو سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک، یا اللہ تو پاک. گل و گلزار کو دیکھیں گے تو زبان سے بے ساختہ اللہ کی تسبیح پکاریں گے. جب وہ حسن منظر کو دیکھیں گے، جنت کی رعنائیوں کو دیکھیں گے تو اللہ کی تسبیح پکاریں گے. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام. اور جب وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلامتی سلامتی کی آوازیں ہوں گی. آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اور جب وہ اللہ رب العزت کے مناظر کو دیکھ کر، نعمتوں کو دیکھ کر، تسبیح و تقدیس بیان کر کے جب انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ نعمتیں ختم ہونے والی نہیں تو وہ جامع کلمہ جس پر ان کی گفتگو ختم ہوگی وہ کلمہ یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. بالآخر وہ یہی کہیں گے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو
سارے جہانوں کا پالنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی کلمے کو کتاب اللہ کے شروع میں رکھا گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور بذریعہ ناک ان کے وجود میں روح حیوانی داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی چھینک ماری، اور جب زندگی ملی تو سب سے پہلا لفظ جو سب سے پہلے انسان کی زبان پر آیا وہ یہی تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کلمہ حمد تھا کہ جس نے مجھے زندگی والی نعمت عطا فرمائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر کسی کو چھینک آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ، اور سننے والا اسے چاہیے کہ وہ کہے یرحم اللہ، اللہ تجھ پر رحمت کرے۔ اور پھر یرحمک اللہ کہنے والے کے جواب میں چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ کہے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کلام یہی کیا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو پوری انسانیت کے لیے جو کتاب ہدایت کا سامان بن کر آئی، اس کتاب کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کلمہ رکھا جو پہلے انسان نے بولا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس کتاب کو کلمہ حمد سے اس لیے شروع کیا گیا کیونکہ جس ذات پر یہ کتاب اتری، جس ذات پر یہ کتاب اتری، اس ذات کی شان یہ ہے کہ قیامت والے دن حمد کا جھنڈا اسی کے ہاتھ میں۔ کملی والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیدی لواء الحمد ولا فخر، میرے ہاتھوں میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ حدیث شفاعت مشہور حدیث ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے غلاموں کو بتا دیا کہ غلاموں، قیامت کا دن ہوگا، سارے انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دن کوئی آواز نہیں سنائی دے گی الا ہمسا، مگر قدموں کی چاپ ہوگی جو سنائی دے گی، ہر طرفوں سے قدم اٹھنے کی آواز آ رہی ہوگی اور لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے، لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے، اور وہ منظر بھی مختلف حالات، مختلف لوگوں کے قرآن پاک نے بیان کیے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے کہ جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی قبروں کے باہر سواریاں تیار ہوں گی، ان پر زین کسی ہوئی ہوگی، اور وہ خود سواریاں کہیں گی کہ قدم اٹھانے کی زحمت نہ کر، ہم پر سوار ہو جا، ہم تجھے میدان محشر میں لیے جاتے ہیں، ہم پر سوار ہو جا، ہم تجھے میدان محشر میں لیے جاتے ہیں۔ وہ کہیں گے تم کون ہو؟ تو وہ سواریاں بول کر کہیں گی کہ ہم تیرے نیک اعمال ہیں، دنیا پر ہم تجھ پر سوار رہے اور اب عبدالآباد تک تو ہم پر سوار رہے گا، ہم پر بیٹھ جا، ہم تجھے میدان محشر کی طرف لیے چلتے۔ تو وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جو قبروں سے اٹھیں گے تو
میدان معاشر تک جانے کے لیے ان کی سواریاں، ان کے اعمال سواری کی صورت میں موجود ہوں گے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو ہیبت ناک شکلیں، بڑے بڑے بھاری جسے، سیاہ رنگ اور آتشی آنکھیں، وہ ہیبت ناک منظر اور پہاڑوں جیسا بدن لے کر قبر سے اٹھنے والے کے اوپر سوار ہو جائیں گے۔ وہ ان سے جان چھڑائے گا کہ مجھے چھوڑو، تم کون ہو اور مجھ پر کیوں سوار ہو گئے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم کوئی دوسرے نہیں ہیں، ہم تیرے ہی کمائے ہوئے اعمال ہیں۔ دنیا پر تو اپنی مرضی کرتا رہا، دنیا پر تو ہم پہ سوار رہا، اور آج ہم تجھ پہ سوار رہیں گے۔ اور اسے ہانک کر دوزخ میدان محشر کی طرف لایا جائے گا۔ اور کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف چلیں گے تو قرآن کہتا ہے وَيَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، کہ ایک نور ہوگا جو ان کے سامنے روشن ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، ان کے بائیں بھی نور ہوگا۔ وہ اس نور کی رم جھم میں قبروں سے اٹھ کر میدان معاشر تک آئیں گے۔ اور کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا، وہ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، اور ٹھوکریں کھا کھا کر جو لمحوں کا سفر ہوگا وہ صدیوں میں طے کرتے ہوئے میدان معاشر میں پہنچیں گے۔ اور یہ نور یہی نیک اعمال کا نور ہے۔ کسی کے پاس قرآن کی تلاوت کا نور ہوگا، کسی کے پاس روزے کا نور ہوگا، کسی کے پاس نماز کا نور ہوگا، کسی کے پاس درود و سلام کا نور ہوگا۔ تو یہ مختلف عبادتیں جو ہیں یہ مختلف انوار ہوں گے، اور کئی وہ خوش قسمت ہوں گے کہ جن کے پاس قسم قسم کے انوار ہوں گے، اور وہ ان انوار کی رم جم میں میدان معاشر میں آئیں گے۔ پوری انسانیت جو ہے وہ میدان معاشر میں اکٹھی ہوگی۔ اس کے بعد سورج کو دوبارہ تخلیق کر کے لایا جائے گا، اور اس کی دوبارہ تخلیق زمین پر اتنی قریب ہوگی کہ ہر شخص اپنے اپنے پسینے میں شراب گر ہوگا، اور یہ پسینہ مختلف مراتب کے لوگوں کے متعلق مختلف ہوگا، اپنے اپنے عملوں کے مطابق۔ کسی کے یہ پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کی پنڈلیوں تک ہوگا، کسی کی کمر تک ہوگا، اور کوئی وہ ہوگا جو پورے کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسی حالت میں 50,000 سال کا عرصہ گزرے گا۔ ایسی حالت میں 50,000 سال کا عرصہ گزرے گا، اور یہ وہ عالم ہے کہ جب باپ کو بیٹے کی کوئی فکر نہ ہوگی، جب بیٹیوں کو ماں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جب بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اور جب دوستیاں ٹوٹ چکی ہوں گی، جب کوئی دوستی کام نہیں آ رہی ہوگی، صرف ایک دوستی ہوگی جو مصطفیٰ کے نام پر قائم ہوگی۔ جو کملی والے معبود کے نام پر دوستی پلی ہوئی ہوگی وہ دوستی اس دن بھی کام آئے گی۔ پھر ایک آواز اٹھے گی کہ لوگوں کب تک یہاں چیختے چلاتے رہو گے؟ چلو کوئی اپنی نجات کا سامان کرو، اپنی نجات کا۔ اور یہ مرحلہ اتنا ہیبت ناک ہوگا، اتنا ہیبت ناک ہوگا
کہ جو دوزخ میں جانے والے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ حساب و کتاب ہو اور اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا ملے، ہاں بعد میں ہم دوزخ نہیں چلے جائیں، اس مصیبت سے تو جان چھوٹے۔ یہ قیامت کے دن کا ایسا حیبتناک منظر ہوگا۔ اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے لوگ اٹھیں گے کہ بھئی کدھر جائیں، تو کوئی کہنے والا کہے گا کہ چلو اپنے باپ آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی نجات کی صورت مل جائے۔ تو ساری کائنات کے انسان اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے گرد جمع ہو جائیں گے، عرض کریں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ ابو البشر ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری صفات کریں، التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب لے، شروع کرے۔ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ 50,000 سال کا جو عرصہ ہوگا وہ انتظار میں گزرے گا، اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب لیتے ہوئے اتنی وقت نہیں لگے گا، کیونکہ وہ تو عالم بذات الصدور ہے۔ جب حساب و کتاب شروع ہوگا پھر کوئی وقت نہیں لگے گا، پھر لمحوں میں بات ختم ہو جائے گی۔ لمحے بھی کم ہے، زیادہ ہے لمحے بھی، اس کی قدرتیں اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات آج جس قدر ہیبت اور جلال میں ہے، کبھی اتنے جلال کا مشاہدہ پہلے نہیں ہوا۔ آج تو مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے کہ جو میں نے وہ دانہ گندم کھایا تھا تو اس کے متعلق میں نے آج کیا جواب دینا۔ میں آج اس بارگاہ میں بات کرنے کا کتاب اور ہمت نہیں رکھتا۔ جاؤ تم میرے بیٹے شیش کے پاس چلے جاؤ۔ تو پوری انسانیت حضرت شیش کو ڈھونڈے گی، حضرت شیش علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ پھر حضرت شیش علیہ السلام انہیں عذر کریں گے اور کہیں گے جاؤ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گرد اکٹھے ہوں گے، کیا پیارے نوح آپ آدم ثانی ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجیے کہ ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے، یہ ناراضگی ختم کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اللہ کے بندوں پر ایک بات دعا کی تھی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے خدا زمین پر کافروں کی کوئی بستی نہ رہے، تباہ و برباد ہو جائے سب، کیونکہ میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ پیدا ہونے والا بھی جو پیدا ہوتا ہے تو وہ کفر پر ہی پیدا ہوتا ہے، ان کی آنے والی نسلوں میں بھی کسی میں ایمان نظر نہیں آ رہا، تو مولا نے تباہ و برباد کر دے۔ تو میری اس بد دعا سے پوری زمین پر کوئی کافر نہیں بچا تھا، صرف اہل ایمان میں ہی کشتی میں بچتے تھے، باقی سب تباہ و برباد ہو گئے۔ تو آج مجھے وہ فکر ہے کہ اس بد دعا کے متعلق میں نے کیا جواب دینا ہے۔ جاؤ تم اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دروازہ کھٹکایا جائے گا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا جائے گا، پھر حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، اسی طرح سارے نبیوں کا دروازہ کھٹکاتے کھٹکاتے پورے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں کہیں گے کہ لمبا سفر طے کر لیا ہے تم نے، اب میں تمہیں اس دروازے پر بھیجوں گا جس دروازے پر جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔
کبھی کوئی خالی واپس نہیں آیا کرتا. تو آج میری یہ تاب نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض کر سکوں. روح اللہ ہوں، کلمۃ اللہ ہوں، لیکن آج کے دن اگر کسی کی بات چلے گی تو وہ مدینے کا تاجدار ہے. جاؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو چوکھٹ کو پکڑ لو. اب یہاں پر پوری حدیث مبارکہ اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنا عذر بیان کریں گے کہ میں نے گندم کا دانہ کھایا تھا. حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں نے بد دعا کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے معاملات کے متعلق عرض و معروض کریں گے، عذر کریں گے کہ اس وجہ سے آج مجھے فکر ہے. کچھ باتیں وہ ہیں جن کو میں جان بوجھ کر ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ عام لوگوں کے ذہنوں میں وہ باتیں آتی نہیں، پھر انبیاء کے بارے میں سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں. تو وہ بھی اپنا عذر بیان کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی اپنا عذر بیان کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنا کوئی عذر نہیں بیان کریں گے کہ میں نے یہ کام کیا تھا، پھر بھی شفاعت نہیں کریں گے. عذر بھی نہیں بیان کریں گے، پھر بھی شفاعت نہیں کریں گے. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بات عذر کی نہیں ہے. آدم علیہ السلام اس لیے نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے دانا کھایا تھا، نہ بھی کھایا ہوتا تب بھی وہ نہ کرتے. حضرت نوح علیہ السلام اس لیے سفارش نہیں کر رہے کہ انہوں نے بد دعا کی تھی، اگر انہوں نے بد دعا نہ بھی کی ہوتی تب بھی وہ شفاعت نہ کرتے. حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کوئی پیغمبر شفاعت نہ کرتا، اس لیے کہ شفاعت کا اختیار اللہ نے صرف مصطفیٰ کو دیا. پھر سارے لوگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے تو ہر نبی نے کہا ہوگا اذهبوا الی غیری، جاؤ میرا دروازے سے اٹھ جاؤ، کہاں جاؤ. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ اونچا کر کے کہہ رہے ہوں گے لوگوں آ جاؤ، انا لہا، تمہاری مشکلوں کو حل کرنے والا میں ہی ہوں، تمہاری بے چینیوں کو چین میں بدلنے والا میں ہی ہوں. سارے لوگ آئیں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، سجدے میں گریں گے. ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سجدہ کر رہے ہوں گے اور ادھر لوگوں کے پسینے خشک ہو رہے ہوں گے. وہ لوگ جو اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے تھے ان کے پسینے خشک ہونے لگ جائیں گے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ مجھے اپنی وہ حمد و ثنا سکھائے گا جو مجھے اسی دن سکھائے گا اور صرف مجھے کو سکھائے گا. نہ کوئی میرے سوا اس انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر پائے گا اور نہ آج میں اس انداز سے کر پاتا ہوں. طویل سجدہ ہوگا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی ارفع راسک، پیارے سر اٹھاؤ، پیارے قل تسمع، تو بولتا جا میں سنتا جاتا ہوں، تو کہتا جا میں مانتا جاؤں گا. سر اٹھا، آواز آئے گی سر اٹھا. اور جب کملی والے محبوب سر اٹھائیں گے تو اس وقت منظر کیا ہوگا کہ زبان مصطفیٰ پر حمد خدا ہوگی اور پورے میدان محشر میں ساری انسانیت کی زبانوں پر نعت مصطفیٰ ہوگی. اور یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہوا
وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے محبوب وہ وقت دور نہیں رہا کہ جب تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ یہ وہ مقام ہوگا کہ جس مقام پر کھڑے ہو کر تیری زبان پر زبان حمد خدا ہوگی اور پوری کائنات کی زبانوں پر نعت مصطفیٰ ہوگی۔ جو یہاں نعت مصطفیٰ پڑھتا ہے وہ بھی وہاں پڑھے گا، اور جو یہاں نہیں پڑھتا وہ بھی پڑھ رہا ہوگا۔ کوئی مانے کوئی نہ مانے، لیکن اس جگہ پر تمام کائنات کی زبان پر ایک ہی بات ہوگی، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آج کوئی اپنی مشکلوں کو لے کر کرے مصطفیٰ کو کھٹکائے یا نہ کھٹکائے، لیکن قیامت کے دن جو سب سے بڑی مشکل ہوگی اس کا حل اگر ہوگا تو در مصطفیٰ پر ہوگا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ ارے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں مانیں گے سب، لیکن اب ان سب کی نہیں مانی جائے گی۔ جو دنیا پہ نعت مصطفیٰ پڑھتے رہے ہوں گے وہاں ان کی بھی قبول ہوگی، اور جو دنیا پہ اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں وہاں پھر ان کی بات سنی نہیں جائے گی۔ تو چونکہ جس ذات پر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے وہ ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواہر البحار میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی، فرماتے ہیں آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمدیت کا ہمیں اندازہ نہیں۔ بڑی بھی ہم کو سنا کریں، ہم بڑی بھی عظمت کو مطالعہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت و شان کو پڑھ لیں، پھر بھی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے معجزات، ان کے فضائل و کمالات کا تو پتہ ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمدیت کا پتہ نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمدیت کا پتہ تب چلے گا جب مقام محمود پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی زبان پر حمد خدا ہوگی اور کائنات کا ذرہ ذرہ نعت مصطفیٰ پڑھ رہا ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ محمدیت کیا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ محمدیت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ ذات جس ذات پر یہ کتاب آنی ہے اس ذات کے لیے مقام محمود مختص ہے۔ جس ذات پر یہ کتاب نازل ہوئی اس ذات کا نام محمد ہے، جس ذات پر یہ کتاب اتری اس ذات کا نام احمد ہے، جس ذات پر یہ کتاب اتری اس ذات نے خود اعلان کیا کہ یدی نوال حمد، میرے ہاتھوں میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ سو اس ذات پر نازل ہونے والی کتاب کا آغاز بھی خدا نے کلمہ حمد سے کیا اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اے معبود تو محمد ہے، تیرے لیے مقام محمود ہے، اور تو میرے لیے احمد ہے، پھر میں تیرا حامد ہوں اور تو میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں نے جو کتاب تیرے لیے تجھ پر نازل کی اس کتاب کا آغاز بھی میں نے حمد سے کر دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر جو کوئی یہ کلمہ شکر بولتا ہے تو اسے اتنا اجر دیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی حمد کی اتنا اجر ملے گا جس اجر سے زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا آدھی بھر جائے۔ جب کوئی کہتا ہے سبحان اللہ تو اس کلمے سے آدھی فضا ثواب سے بھر جاتی ہے، اور جب کوئی اس کے بعد کہتا ہے الحمدللہ تو باقی آدھی الحمد سے بھر جاتی ہے۔ تو کلمہ حمد سے اللہ رب العزت نے اس کتاب کا آغاز کیا اور یہ بتا دیا کہ لوگوں مقام محمود میں نے اپنے محبوب کا نام کر دیا ہے،
اور لواء الحمد سے مراد یہ ہے کہ قیامت والے دن میدان معاشر میں مختلف جگہ پر مختلف جھنڈے کھڑے ہوئے ہوں گے، مختلف جگہ پر مختلف جھنڈے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے کچھ لوگ ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شعراء کا جھنڈا ہوگا جو کہ امر القیس کے ہاتھوں میں ہوگا۔ یہ عرب کا شاعر تھا جس نے شاعری کی بنیاد رکھی تھی، اصول اور ضابطے قوانین وضع کیے تھے۔ اسی طرح اچھائی ہے، ہر اچھائی کا موجب اس کے پاس وہ جھنڈا ہوگا، کسی کے پاس کون سا جھنڈا ہوگا، کسی کے پاس کون سا جھنڈا ہوگا، اور پورے میدان قیامت میں ایک جھنڈا سب سے بلند ہوگا، سارے جھنڈے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور تمام اہل قیامت اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور جتنے بھی الگ الگ جھنڈوں والے ہیں وہ سارے اس جھنڈے والے کے نیچے ہوں گے، اور وہ جھنڈا اس کا نام ہوگا لواء الحمد، اور اس لواء الحمد کو پکڑنے والا ہوگا مصطفیٰ کا ہاتھ۔ کائنات کی پوری کملی والے معبود کے قدموں کے نیچے اکٹھی ہوگی۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حدیث شفاعت کو ذکر کرنے کے بعد، فرماتے کسی نبی نے اپنی امت کو یہ نہیں بتایا کہ قیامت والے دن در بدر کی ٹھوکریں کھانی ہے، بالآخر مصطفیٰ کے دروازے پر جا کر بات کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بتایا گیا کیوں؟ ہمیں بتایا گیا کیوں؟ اس لیے بتایا گیا کہ اے میری امت، تمہیں بتا رہا ہوں کہ قیامت کے دن لوگ کبھی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کبھی نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کبھی ابراہیم اسماعیل علیہ یعقوب کے پاس جائیں گے، کبھی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو جہاں بھی جائیں گے بالآخر وہ میرے ہی پاس آئیں گے، لہذا تمہیں میرا دروازہ چھوڑ کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ تم یاد رکھنا کہ یہ ادھر ادھر جانے والا بھی بالآخر میرے ہی پاس آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آج کرے مصطفیٰ سے دور ہیں وہ تو 1,00,000 کئی ہزار دروازوں کی ٹھوکریں کھا کر آئیں گے، لیکن جنہوں نے آج مصطفیٰ کا دروازہ پکڑ لیا قیامت والے دن بھی وہ اسی دروازے پر رہیں گے، انہیں ڈر ڈر کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمیں اس لیے بتایا گیا تھا کہ امت یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا تھا کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو خدا جو عقل دے تیری گلی سے جائے کیوں۔ فرمایا ہم تیری گلی چھوڑ کر جائیں کس لیے؟ اور وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ پھر فرمایا جو تیرے گھر سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے اے محبوب جو تیرا دروازہ چھوڑ کر پھر آتے ہیں، جو تیرے دروازے سے پھرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ پھر انہیں کہیں نجات نہیں ملتی، پھر وہ در بدر ذلیل و رسوا ہوتے پھرتے ہیں۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث شفاعت ذکر کرنے کے بعد کہا لوگوں سمجھ جاؤ کہ کملی والے محبوب نے یہ واقعہ منظر قیامت اس لیے بتایا ہے تاکہ ساری امتیں وہ تو در بدر جائیں لیکن تم مصطفیٰ کے قدم چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ۔ تم یاد رکھنا کہ ہم نے اسی چوکھٹ پہ جینا ہے، اسی چوکھٹ پہ مرنا ہے۔ تو میرے دوستو قیامت کا دن ہوگا،
کسی کے لیے تو 50,000 سال کا عرصہ ہوگا، اور کسی کے لیے یوں ہوگا کہ جیسے ایک عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں گزر جائے گا، کسی کے لیے اتنا لمبا اور کسی کے لیے اتنا مختصر۔ تو یہ طوالت اور یہ قصر، سمٹنا، چھوٹا ہونا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وقت ایک ہے، جگہ ایک ہے، کسی کے لیے 50,000 سال کے برابر اور کسی کے لیے چند لمحے، کسی کے لیے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یوں سمجھ لو کہ جیسے ریل گاڑی کے انتظار میں اسٹیشن پر مختلف لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے الوداع کرنے والے رشتہ داروں اور پیاروں کے جھرمٹ میں ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جو پیاروں کے پاس جانے کے لیے ریل کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو بار بار گھڑی کو دیکھتا ہے، کہتا ہے ابھی آئی نہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے کانوں میں ریل کی آواز وصل آتی ہے، وہ کہتا ہے آ بھی گئی۔ توجہ ہے؟ ایک وہ جو بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، کہتا ہے ابھی نہیں آئی، ابھی نہیں آئی، اور ایک وہ ہے کہ جو ریل کی آواز سنتا ہے اور کہتا ہے آ بھی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وقت ایک ہے، جگہ بھی ایک ہے، کسی کے لیے لمحہ لمحہ نہیں گزر رہا اور کسی کے لیے گھنٹے کا انتظار بھی سیکنڈ میں گزر گیا۔ وجہ یہ ہے کہ جو اپنے پیاروں کے جرمٹ میں ہوتا ہے اسے گزرتے ہوئے وقت کا احساس نہیں ہوتا، جو انتظار کی تلخیوں میں ہوتا ہے اس کے لیے لمحہ لمحہ بھاری ہوتا ہے۔ اسی طرح جو در مصطفیٰ سے دور ہوں گے ان کے لیے یہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور جو در مصطفیٰ سے لپٹے ہوئے ہوں گے ان کے لیے لمحوں میں گزر جائے گا۔ تو اگر قیامت کے دن کو آسان کرنا چاہتے ہو تو پھر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وما علینا